بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ سے ہے جی ایک بڑا جو ہے نا ڈائریکشن آ گئی، بڑا فیصلہ آ گیا حکومت کے لیے، ایک اور جھٹکا ثابت ہوا وہ۔ جیسے کہ آج آپ کو پتا ہے کہ ہیئرنگ تھی اس کی 3 رکنی بینچ میں، ان چیمبر جو ہے وہ اس کا تھا، اجلاس تھا، ملاقات تھی، ان کی ہیئرنگ تھی۔ اس میں جو ہے وہ سارے پیش ہوئے، جو خزانہ سے بھی سیکرٹری خزانہ جو بلائے ہوئے تھے ان کو بھی، اور جو ہے نا اٹارنی جنرل پاکستان وہ بھی تھے، اور اس حوالے سے جو ہے نا بات چیت ہوئی۔ آپ ان کا یہ تماشا دیکھیں کہ یہ فنڈز کی اویلیبلٹی کے حوالے سے باہر کہتے ہیں سیاسی طور پہ کہ نہیں دیں گے، جو مرضی کر لیں، اندر جا کے کہتے ہیں جی ملکی حالات ایسے ہیں، فائنینشیل سچویشن ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دے نہیں سکیں گے۔ اندر جا کے نہ نہیں کرتے اس طرح کلیئرلی، جس طرح کی بات جو ہے نا پولیٹیکل وہ سٹانس لیتے ہیں، اندر جا کے ان کا بالکل رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے ڈر کی جو ہے نا علامت ہے، جو شو کرتا ہے کہ ان کے اصل میں ڈرتے بھی ہیں۔ باہر جتنی مرضی یہ گیدڑ بکیاں مارتے رہیں، جتنی مرضی جو ہے نا میجر عزیز پٹی شہید بن کے دکھائیں باہر سے۔ تو اب اس کے حوالے سے جو ہے نا گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی بلایا ہوا تھا، تو اس کو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے نا وہ آرڈر دیا ہے کہ جو آپ کا ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے، اس میں سے جو ہے نا 21 ارب امیڈیٹلی جو 21 ارب روپے ہیں وہ ایشو کیے جائیں الیکشن کمیشن کو۔ اس کی رپورٹ بھی انہوں نے پیر کو مانگی ہے الیکشن کمشنر سے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے پیر کو آ کے اس کی فنڈز کی اویلیبلٹی کے حساب سے جو ہے نا وہ بھی رپورٹ کرے کہ ملے ہیں کہ نہیں، اور پھر سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن سے اس کی رپورٹ طلب کی ہے کہ سیکیورٹی معاملات کیا ہیں وہ بھی بتائے جائیں۔ یعنی کہ ایک فائنینشیل سچویشن ان کی سالو کی ہے، دوسرا اب جو ہے نا ان کی جو سیکیورٹی کا بہانے مارتے ہیں اب اس کا نمبر لگنے لگا۔ تو اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو فنڈ ہے، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ فنڈ سے دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس کچھ فنڈز ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے ان کو حکومت کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب سارا پیسہ جو ہے صرف جو ہے وہ حکومت کا نہیں ہوتا، گو کہ وہ اس کی ڈائریکشن کا بے شک وہ ہوتا ہے، تابع دار ہوتا ہے، لیکن بعض فنڈز ایسے ہوتے ہیں جس میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو ان فنڈز کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ذکر ہوا وہاں پہ، اور بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑا جی اٹارنی جنرل آف پاکستان صاحب کو۔ وہی ہے کہ وہ بیچارہ ہائر اس وجہ سے کیا کہ شرمندگیاں اٹھانے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو خیر اس کے حوالے سے ایک چیز ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے نا گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ایک تحریری جو حکم نامہ ہے اس کا وہ آپ جاری کر دیں تاکہ ہمارے پاس یعنی کہ ایک لیگل جواز ہو، ان کے خلاف کوئی حکومت یا کوئی ایکشن نہ لے سکتی ہو۔ تو ابھی تحریری اس کا جو ہے نا وہ آنا ہے، جو عدالتی حکم ہے وہ جب آئے گا تو اس میں دیکھتے ہیں کہ فردر اس میں کیا جو ہے نا وہ حکم دیے گئے ہیں، کیا جو ہے نا وہ جزا سزا کا وہ کیس آیا، وہ بھی جو ہے نا تحریری حکم نامے میں پتہ چلے گا۔ پھر اس کے حوالے سے جو ہے نا ایک مدد کی جو چیز کی ہے حکومت نے، وہ اب انہوں نے 5 بجے حکومت نے بھی اجلاس بلا لیا۔ اس میں جو ہے نا وہ سینٹ کے لوگ نہیں ہیں کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کی ممبرشپ ہے، وہ لوگ ہیں اس میں ممبرز ہیں، تو اس وجہ سے سینٹ کو چھوڑ کے باقی ساروں کو بلا لیا گیا۔ مطلب پھر ساتھ جوڑ کے بیٹھنا ہے، بےزتیاں کروانی ہے، نیا لاہے عمل جو ہے نا وہ اس پہ تذکرہ ہونا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ باہر جتنا مرضی اونچی اونچی شوٹ ڈال لیں، جتنے مرضی جو ہے نا احکامات لیں، اندر جا کے عدالتوں میں جا کے ان کی پیپڑاس ہو جاتی ہے، وہاں جا کے وہی ہوگا جو آئینی لحاظ سے ہونا ہے۔ تو اب اس کا جو آپ ایک چیز دیکھیں کہ جو یہ اب فیصلہ آیا ہے فنڈ کا ایشو کرنے کا، اس حوالے سے وہ اس میں بات یہ بھی آئی کہ جی جو گورنمنٹ کے جو ہے تو اس میں فائنانس منسٹری سے سیکرٹری تھے، انہوں نے بولا جی کہ ہم اسی وجہ سے بھی نہیں ایشو ڈائریکٹلی کر سکے، پابند ہو گئے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو گیا کہ پارلیمنٹ سے جو ہے نا وہ آ گیا کہ جی فنڈز ایشو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک چیز دیکھیں، یہ ہر چیز بہانہ بنانے کے لیے کرتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کا ثوابدید ہے ہی نہیں، یہ سیدھا سیدھا وزارت جو ہے نا اس کا فائنانس منسٹری کا اور وزیر اعظم کا ثوابدید ہے۔ تو اس کو کمپلیکیشن جان کے اتنی ڈالتے ہیں ہمیں کہ ٹائم گین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ملے۔ آج خیر وہ بھی چیف جسٹس صاحب نے 3 رکنی بینچ نے اٹھا کے ان کے منہ پہ مارا کہ اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹلی بولا کہ فنڈز ایشو کریں، تو فنڈز ایشو انہوں نے کروانے ہیں، الیکشنوں کی طرف ہم نے جانا ہے، وہ اس کی کوئی دوسری جو ہے نا وہ ہے ہی کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ وہاں سے بھاگ سکیں۔ جتنا لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں ہم نے الیکشن نہیں کروانا، اتنا سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ثابت کر دیا کہ ہم نے الیکشن ہر حال میں کروانا، نہیں تو بلی کے بکرے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا جی ایک بڑی افسوسناک جو خبر ہے، جو کافی اللہ کا شکر ہے انہوں نے موقع دیے ہیں انٹرنیشنل ضلالت کے، تو ایک جو سب سے زیادہ بڑا ابھی اس ٹائم تک بنا ہوا ہے وہ ایک آپ کو پتا ہے ہندو جو ہے نا وہ بندہ میڈیا کا انہوں نے اٹھایا، بول چینل کے جو ہے نا وہ مارکیٹنگ ہیڈ ہیں آکاش رام جو ہیں، ان کو اٹھایا۔ تو اس کے حوالے سے جو نامعلوم افراد کی ضلالت پاکستان میں کوئی رہ گئی تھی کسر 19-20 کی، وہ بھی انہوں نے پوری کی۔ CNN ہو گیا، انڈیا ہو گیا، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اور زیادہ کر رہا ہے۔ اب اس کو لے کے پاکستان کی بدنامی بلا وجہ مائنورٹیز کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرف جائے گی اور وہ جو ہے نا ہماری جو ہے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ پہلے بھی بن رہی ہیں بہت ساری چیزیں، یہ اسپیشلی بنے گی، لوگوں کو منہ کھولنے کا ایک بہانہ ملے گا۔ ایک ہماری جو چیز انٹرنل تھی
पॉलिटिकल थी, उसके लिहाज से ये जाके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं शर्म आ रही इन लोगों को, बेशरम हुए में, बेहया हुए में, तो ये जो चीजें हैं आखिर जो है ना पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही हैं। फिर है जी एक इसका जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीजें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चल रही हैं, इसके हवाले से हम आपको याद करवाते जाएं जी कि अब आगे चलना क्या, होना क्या है। ये जो आपको पता है शहबाज शरीफ साहब का मुतालबा आया था कि जी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक वो जो है ना कौम से माफी नहीं मांग लेते, एक ये जुमला जी। फिर उसके बाद जरदारी साहब की अभी लास्ट स्पीच वो स्टैंड पे लग के आगे उन्होंने सुनाई थी हमें के असेंबली में कि जनाब ये जो है मुज़ाकरात के दरवाजे खुले होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात जो है ना इमरान खान आके करेगा, वजीर आजम के पास वो आएगा, क्योंकि वजीर आजम जो है ना वो सुपीरियर है, तो इमरान खान को आना पड़ेगा, जाएगा कोई नहीं, गैर मशरूत होगा। अब हम आपको बोल रहे हैं ये नजीर तारड़ साहब और डेंटोनी के जो वालिद साहब हैं, आपको पहले से कहा ये खून ही गंदा है, इनसे कोई अच्छे की उम्मीद ना रखें। इनकी तड़ियां जी सुप्रीम कोर्ट अपनी हद में रहे, अदलिया अपनी हद में रहे, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारी चीजें ज़हन में रखें। अब आगे ये होने जा रहा है, ये तरले मिनते डाल के जो सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रहा है, ये लोग तरले मिनते डाल के खान साहब के साथ बैकडोर चैनल पे फिर फ्रंट डोर चैनल पे आके मुज़ाकरात करेंगे, और इन्हीं शराइत पे करेंगे जो खान साहब की है। इलेक्शनों की डेट भी देंगे और हर चीज करेंगे। अब वो टाइम आ रहा है कि इन्होंने पैर पकड़ने हैं, इन्होंने पीछे भागना है, इन्होंने तरले करने हैं कि जब मुज़ाकरात करो किसी तरह भी, तो वो जो है ना कुछ थोड़ा सा फेस सेविंग के लिए दिया जा रहा है कि जो है ना पीटीआई के लोग जो हैं वो बड़े बड़े लीडर जो हैं वो दे रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, ये वो, यानी कि इनको थोड़ी सी फेस सेविंग दे रहे हैं, लेकिन तरले मिनते ये करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जरा सुप्रीम कोर्ट से डिटेल जो है ना वो आले फैसला, उसके बाद देखते हैं उसमें क्या है, और फर्दर जो है ना आपसे इंशाल्लाह ताला खबरें शेयर करते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस दुआ के साथ के पाकिस्तान का अल्लाह हामी नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.